کووڈ کرائسس، گلوبل کرائسس. کرائسس شاید ایک چھوٹا ورڈ ہے. اٹس لائک وار آن اکنامک فرنٹ، آن پولیٹیکل فرنٹ اینڈ آن سائیکولوجیکل فرنٹ. سائیکولوجیکل فرنٹ لائک یو ایس اے کی جتنی کیس اسٹڈیز آ رہی ہیں، یو ایس اے کو آپ جتنا اسٹڈی کریں تو اس میں جو سب سے بڑا فیئر ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ شو کر رہے ہیں وہ اس چیز کا ہے کہ لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. ظاہر ایک طرح کی قید ہے اور آپ کو گھر میں بند رہنا پڑتا ہے. پلس الکوہل کا استعمال بہت زیادہ ہے. ظاہر ان کی سوسائٹی میں الکوہل الاؤ ہے، وہ ایک ڈرنک کی طرح اس کو پیتے ہیں. تو اس طرح کی مشکل میں ظاہر ہے جب وہ پریشان ہوں اور جو کہ ہیں تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ ڈینجرس لیول کو کراس کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس، بات یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہی نگیٹیوٹی ہوتی ہے. لائک 1750 کی دہائی میں دنیا میں مشین بنی، مشین سے انڈسٹری ریولوشن آیا تو تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ جب دنیا میں انڈسٹری نہیں تھی اور جب دنیا میں انڈسٹری آ گئی. اسی طرح ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی سے پہلے کا دور ہے، ڈیموکریسی کے بعد کا دور ہے. ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو، ورلڈ وار ٹو خاص طور پہ جس نے پوری دنیا کو بہت بری طرح سے متاثر کیا تھا. اس کے بعد کے دور کو آپ کولڈ وار کے نام سے جانتے ہیں، جو روس اور امریکہ میں ہوئی. اس کے بعد روس کے ٹوٹنے کے بعد ویسٹ نے مسلم ورلڈ کو انڈر اٹیک کیا ایز ون آف دا پوٹینشیل، ناٹ ان نیئر فیوچر، ایون ان ریموٹ فیوچر، ایک پوٹینشیل اینیمی کنسیڈر کرتے ہوئے کہ ہمارے خلاف اگر کوئی خطہ، اگر کسی آئیڈیا کے لوگ کبھی اگر اکٹھے ہو جائیں یا امپروو ہو جائیں تو انہوں نے مسلم دنیا کو یہ کے بعد دیگرے انڈر اٹیک کیا. مطلب انٹرنل رفٹ لائے، حکومتیں گرائیں. عراق کو لے لیں، سیریا کو لے لیں، ایجپٹ کو لے لیں، کشمیر پیلسٹائن آپ چھوڑ دیں، پاکستان دیکھیں، افغان، اور پھر 9/11. اچھا 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد یہ ورڈ استعمال ہوا تھا پوسٹ 9/11. اور ابھی تک کوئی کنکریٹ ایویڈنس ایسی ایون امریکن بھی نہیں دے سکے کہ جس میں وہ یہ کہہ سکیں کہ 9/11 ہوا تھا. سو آج بھی جو میجورٹی نہیں، موسٹلی انٹلیکچوئلز ہیں، ڈسکشن کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، اٹ واز این انٹرنل افیئر اینڈ اٹ واز میڈ ٹو ہیپن. 9/11 کے بعد امریکنز ایک چیز فور سی کرتے تھے. اچھا، یہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کا ورڈ شاید میں بار بار نہیں بولوں گا، لیکن اس کے چونکہ ہم CSS کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھتے ہیں، اور یہ ویڈیو تھوڑا دیر سے بھی میں نے اس لیے کی کہ جب تک کچھ نہ کچھ کنکریٹ چیزیں سامنے آ جائیں پھر ہم ڈسکس کریں گے. تو اس وقت تک چائنا کے متعلق، اچھا چائنا اب جس طرح انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن کا نظریہ دیا تھا کہ ویسٹ یعنی پرٹیکولرلی امریکہ کو، یا چائنیز سویلائزیشن جسے انہوں نے یلو سویلائزیشن کہا تھا، اور دوسرا انہوں نے مسلم یا اسلامک سویلائزیشن کو کہا تھا کہ ان کے درمیان کلیش ہو سکتا ہے. تو اسلامک دنیا تو کلیش کی پوزیشن میں ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ان پر اٹیک ہوا جو جاری ہے. ہاں البتہ جب سے یہ کرائسس آیا ہے وائرس کا، تو ایک بات ہے، ظاہر اس کے دونوں آسپیکٹ ہوئے ہیں، اگرچہ نیگیٹو زیادہ ہیں، کچھ پازیٹیو بھی ہیں. پازیٹیوز میں سے چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو وارز چل رہی تھی دنیا میں، ماں سوائے
انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ، کشمیر پہ، باقی دنیا میں تقریباً جو ہے وہ پاز چل رہا ہے، رکا ہوا ہے، ایک طرح کی بارش ہوئی ہے وائرس کی اور میچ رک گئے ہوئے ہیں۔ تو چائنا کے متعلق اس وقت تک کبھی سوچتے تھے امریکن کہ یہ اسپیکولیشن ہے، پتہ نہیں اتنا رائز کریں گے نہیں کریں گے، لیکن وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، تو کرتے 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 ان کے دیکھتے دیکھتے چائنا دنیا کی پہلی 5 اکانومیز میں آیا، 4 میں آیا، 3 میں آیا، حتیٰ کہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ لیکن ایک حوالے سے چائنا امریکہ سے آگے ہے، وہ یعنی یہ میں جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا ایبسولوٹ جی ڈی پی، کہ لائک جو چائنیز ہیں ان کا سے $15 ٹریلین ہے، تو امریکنز کا 23 ٹریلین ہے، تو یہ تو ہے جو آپ کے پاس ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے۔ پرچیزنگ پاور پیرٹی میں چائنا آگے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ $1000 لے کے اگر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر کیا آئے گا، اور اگر آپ $1000 لے کے چائنا میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر رہائش کی کاسٹ کتنی ہے، فوڈ کی کاسٹ کتنی ہے، فیول کی کاسٹ کتنی ہے، میڈیکل کتنی مہنگی ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں پرچیزنگ پاور پیرٹی کو، کہ اگر آپ $10,000 لے کے لاہور میں رہ رہے ہیں تو بمشکل ایک بندہ جو ہے وہ گزارا کرے گا، لیکن اگر اسی $10,000 کو لے کے اگر آپ ایک گاؤں میں چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے 3 سے 4 افراد بخوبی گزارا کر لیں گے۔ چونکہ اگر آپ صرف دودھ کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہے اور آپ دودھ کا 1 لیٹر جو ہے وہ لیتے ہیں $100 کا، تو ایک گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ 40 سے 45 حد $50 کا کے جی آپ کو پیور ٹوٹل، جسے کہتے ہیں بھینس کے نیچے سے جناب اپنے سامنے آپ لیں۔ سو اس کو کہتے ہیں پرچیزنگ پاور پیرٹی۔ 2014 یہ امریکن خود مانتے ہیں کہ جی وہ سال تھا کہ جب پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حوالے سے چائنیز نے امریکہ کو کراس کر لیا تھا۔ اچھا، نہ بھی ہو تو نمبر 2 پر وہ جا رہے ہیں۔ کب تک کی کیلکولیشن ہے؟ ظاہر ہے ایک چیز گرو کر رہی ہے، ایک جگہ پہ بانس گرو کر رہا ہے، دوسری جگہ پر ایک آم کا درخت ہے، تو آپ اس کی ایوریج نکال کے بتاتے ہیں کہ جی اگر یہ اسی طرح گرو کرتا رہا تو مزید 4 سال کے بعد یہ جو بیمبو ہے، یہ وہ کوئی بھی اور درخت، جامن کا درخت ہے، اس کو یہ جناب کراس کر جائے گا۔ تو وہ آئیڈیا جو تھا، وہ جو گیس تھا، وہ تھا جی 2023 24 حد 25، اس سے زیادہ کا نہیں تھا۔ سو یہ بڑے کلیئر کٹ ایسٹیمیٹس تھے، ورلڈ بینک کے بھی، IMF کے بھی، یونیورسٹیز کے بھی۔ اب BC آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا، تاریخ کے 2 حصے ہیں، بیفور کرائسٹ یعنی جب حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے، جب آپ کہتے ہیں جی گریکس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 600 BC سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے، اور اس کے بعد اب آپ لگاتے ہیں AD کو ویسے تو ہم آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے اینو ڈومینی، کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آ گئے۔ تو اسی طرح کہا جا رہا ہے اب تاریخ 2 ادوار میں بٹے گی۔ اب نیا جو BC ہوگا وہ ہوگا بیفور کرونا، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بھی یہ کرائسس اوور ہوتا ہے تو اسے آفٹر کرونا کا نام دیا جائے گا، کہ جب کرونا کا جو سپیل ہے، جو کہ گلوبل لیول کا ہے، یہ اس نے شاید ہی کوئی ملک، بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے جو اس سے بچا ہوا ہو، وگرنہ کنسیڈریبل کنٹریز جتنے بھی ہیں، 196 198 کے قریب کہا جاتا ہے دنیا میں ممالک ہیں، تو 160 سے زیادہ میں جو ہے وہ یہ پھیل چکا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ایسٹیمیٹس، جو باتیں کہی جائیں گی، وہ چونکہ ہلاکتوں سے متعلق ہیں، پھیلایا گیا یا خود پھیلا، تو ان باتوں کو وہ چونکہ ہیں ہی ڈینجرس، تو پھر وہ یہ نہ آپ کو لگے کہ میں بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے سیاست بہت دنیا کا سب سے بھیانک کھیل ہوتا ہے، سیاست کے سینے میں جو ہے وہ دل نہیں ہوتا۔ تو ایک جو ایسٹیمیٹ ہے،
اس چیز کے متعلق وہ یہ کہا جاتا ہے، ابھی یہ ثابت کچھ ٹائم کے بعد ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں، 2 سے 3 ماہ کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، وہ یہ ہے جی کہ چونکہ اور کوئی رستہ نہیں بچا تھا ویسٹ یعنی پرٹیکولرلی امریکہ کے پاس کہ وہ چائنا کو روک پاتے، تو یہ جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے چلے انہوں نے نہیں بھی کیا، خود سے ہی ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اوور آل دنیا کا اکنامک سسٹم گروتھ کا تو جی وہ کہتے ہیں اب آپ نام ہی نہ لیں، گروتھ نہیں ہو رہی بلکہ چیزیں ریورس میں چلی گئی ہیں، ریورس کو بھی میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب لیکن پھر بھی جو ایک چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کرائسس کے اندر چائنیز اکانومی کیا آگے جاتا کا سفر جاری رکھتی ہے، امریکن اکانومی کیا کوئی 0% ہی مینٹین کر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ابھی سال ویسے مالی سال تو مختلف ہوتا ہے، جب سے 2020 شروع ہوا ہے تو یہ کرائسس چل رہا ہے، اور یہ کرائسس جس کا شکار سب سے پہلے جو ملک ہوا اس نے اس کو بڑا کلیئر کٹ ٹرمز کے اندر جو ہے وہ مینج کر لیا ہے، اگرچہ کہ ان کی انٹرنیشنل ٹریڈ متاثر ہے، لیکن چائنا دنیا میں ایک ایسا ملک اب بھی، یعنی ایسا ملک سے کیا میری مراد کہ 2 پاورز، کیونکہ ہم اس وقت ورلڈ پالیٹکس 2 ملکوں کے حوالے سے، طاقتوں کے حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے کہ چائنیز کہاں تک جا رہے ہیں، کس ڈگر جا رہے ہیں، اور امریکن کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس تھیں، کوئی سٹرکچرل پالیسیز، یا آپ کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بہت کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یا وہ ان بلٹ میکانزم آپ کے کام آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس میں آپ کا ایک ہوتا ہے فیملی سسٹم، پھر ایک طے کرتی ہے چیز کہ آپ کے ہاں رورل پاپولیشن کتنی ہے اور اربن پاپولیشن کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کی اب بھی 60% آبادی دیہاتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب 60% جو آبادی ہے، یعنی میجورٹی سے زیادہ، ان پر اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے، مطلب 20-25% اثر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی گائے بھینسیں تھیں اور ان کا وہ دودھ نکالتا تھا اور اس کو بیچتا تھا، تو اس میں اب پہلے والی شدت نہیں رہی، چونکہ پر پرسن جو کنزمپشن ہے چیزوں کی وہ کم ہو گئی ہے، بلکہ اس میں ایک آن اے لائٹر نوٹ ملاوٹ کم ہو گئی ہے، دودھ میں پانی اب کم استعمال ہو رہا ہے، جعلی دودھ بنانے والوں کا کام بھی ماند پڑ گیا ہے، چونکہ اب جتنی آبادی ہے اور جتنی کنزمپشن کہاں سے ہونی ہے، ظاہر قوت خرید پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے حالات ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے تو پہلے افطار پارٹیاں ہونا، عید کا موقع ہے تو اس موقع تو اب تو لوگ ایک وہ کرائسس کی شکل میں اب بھی ہیں، نکل نہیں پائے، تو اس لیے اس کی کنزمپشن کم ہوئی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ گندم کی فصل بوئی گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کٹی ہے، پروڈکشن ہوئی ہے، گندم گھروں میں آ گئی ہے۔ اب کسان جو ہیں وہ اگلی فصل بونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک ٹریکٹر پر بیٹھا ہوا بندہ دن میں 10 سے 15 ایکڑ میں ہل چلا لیتا ہے، وہاں 2 لوگ اور آ جائیں گے تو وہاں پر گیدرنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو فارمر جب اپنی اگلی فصل کی بوائی کر دے گا تو وہ پھر اس کے بعد نیوٹرل ہے، تو سن شائن تو اویلیبل ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، تو ان کی اگلی فصل جو ہے وہ گرو کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ چائنا کا ریاکشن اس لیے بھی نیوٹرل رہا کہ چائنا کے اندر ابھی بھی جو 45% ان کی پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، جبکہ 55% آبادی ان کی شہری ہے۔ اس کے مقابلے میں یو ایس اے کی 80% پاپولیشن اربن ہے، اور اربن ایریا کے اندر اس کا پینک میکسیمم ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ رورل ایریا میں تو اگلی فصل کی بوائی انہوں نے کر دی، ہاں ٹھیک ہے، کسی کو ملنے نہیں جا رہے، کوئی ان کو ملنے نہیں جا رہا، تو باقی تو دیکھا جائے گا 6 ماہ کے بعد فصل کٹے گی۔ تو امریکہ کی جو ٹوٹل لیبر فورس ہے اس کا ہارڈلی 11%، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے صرف 20% لوگ ہیں جو رورل یا سیمی رورل ایریا میں رہتے ہیں۔ اب اربن ایریا میں یہ پینک اس لیے زیادہ ہے
کہ اربن اکانومی، یہ دو باتیں ہیں، ایک رورل اکانومی، ایک رورل اکانومی پہ کوئی خاص اثر نہیں ہے، کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اگر کسی نے پولٹری فارم بنایا ہے رورل ایریا میں تو اس کی البتہ کھپت میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہوئی ہے، لیکن ان ٹرمز آف ویجیٹیبلز، ان ٹرمز آف فروٹس، ان ٹرمز آف فوڈ اسٹف، ان ٹرمز آف ملک، دے آر اوکے۔ اب ایک امریکہ اور چائنا کا یہ ڈفرنس تھا، دوسرا امریکہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک بلکہ اوور ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہاں پر میڈیا آزاد ہے، شور شرابہ بہت زیادہ ہے، امریکہ کی نظر پوری دنیا پر ہوتی ہے تو پوری دنیا کی نظر بھی پھر امریکہ پر ہوتی ہے، وہاں لابیز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک بات جو میں بھول نہ جاؤں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جہاں پر دنیا میں پینک آیا ہے، مینٹل سٹریس آیا ہے، وہیں پر ایک چیز جو متاثر ہوگی امریکن تاریخ میں پہلی بار کہ وہ امریکہ کا الیکشن ڈاؤٹس میں چلا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 2020 ہے اور نومبر کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو دوسرا ٹیوزڈے جو ہے وہ انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے اور وہ غالباً 10 نومبر کو بنتا ہے۔ تو اب تب تو ہل جل اور اس کی ہلچل شروع ہو چکی ہونی تھی، اور اب یہ اپریل ہے، مئی کا مہینہ ہے، تو جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر یعنی 6 ماہ سے کم عرصہ رہ گیا۔ اب اس میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ متاثرین کو بہت اچھی کیئر دیتا ہے، بہت اچھا بے روزگاری الاؤنس دیتا ہے، جو بجلی پانی گیس کے بل ہیں ان میں ریڈکشن کرتا ہے یا ویو آف کر دیتا ہے، فوڈ سپلائی کو یقینی بناتا ہے، لوگوں کو سائیکلوجیکلی سٹرونگ رکھتا ہے، اور لوگ ظاہر ہے اگر اکانومی یعنی روزگار چل رہا ہو تو تقریباً ہر چیز ہی سٹرونگ محسوس ہوتی ہے، ماں سوائے اس فیئر کے کہ پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اگر وہ یہ کام بخوبی کر پاتا ہے تو اگلا الیکشن اسے جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ یہ تو پھر بات نہیں مانی جائے گی۔ پیسہ آپ کا تقریباً عیب چھپا لیتا ہے، تو کہیں گے ٹھیک ہے یار دیکھو کرائسس آیا تھا، تو کرائسس کے دوران امریکن گورنمنٹ یعنی ٹرمپ نے کتنا اچھا مینج کیا کہ اس نے بے روزگاری الاؤنس بھی دیا، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دی، سوشل سیکیورٹی بھی دی، مینٹلی بھی لوگوں کو سٹرونگ رکھا، کسی قسم کی محرومی نہیں ہوئی، جہاں جہاں جب جب ممکن تھا تو لاک ڈاؤن کو ایز کیا ایٹسیٹرا۔ اس کا ریورس ایفیکٹ بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے چلتا ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ بے روزگاری الاؤنس دیتا ہے ان لوگوں کو جو امپلائی ہیں، لیکن جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے، جو لوگ پرائیویٹ جاب کرتے تھے، ان کے متعلق کیا ہوگا؟ کہ کیا ان کو بھی بے روزگاری الاؤنس سارے کا سارا اس لیول پر ٹرمپ دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا؟ یہ اس کی اگلے الیکشن کی تقدیر جو ہے اس کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کہ ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ یہ جان بوجھ کر چائنیز میں نے پھیلایا ہے تاکہ امریکہ میں بھی آئے، امریکہ متاثر ہو اور میں یہ الیکشن جو ہے یعنی ری الیکٹ نہ ہو سکوں اگلی کمپین میں، یعنی سیکنڈ ٹرم، 2 ٹرمز ہوتی ہیں امریکن پریزیڈنٹ کی۔ تو یہ بات ایک ہے، اور یہ سب سے اس میں ایک انٹرسٹنگ یعنی سیڈلی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر یہ چیز چلتی ہے تو وہاں پر تو جو الیکشن ہے جی ان کا عقیدے کی طرح ہے، ان کا مذہب کی طرح وہ پوجا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کرونا ٹوٹلی اوور نہ ہوا تو کن حالات کے اندر پھر امریکہ میں الیکشن ہوگا؟ صرف دن کی بجائے دن اور رات کا ٹائمنگ رکھی جائے گی تاکہ لوگ گیپ کے ساتھ آئیں، کیا امریکن الیکشن 2 دن ہوتا رہے گا تاکہ وہ جو کراؤڈ آئے گا وہ مینج ہو سکے اور وہاں پر پینک نہ ہو اور لوگ اچھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انہی حالات میں ہوتا ہے تو obvious بات ہے کہ ووٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم ہوگا، یا وہ کوئی ایسی ڈیوائس ایسا کوئی سسٹم دیں گے کہ لوگ گھروں پر بیٹھے
ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر جس طرح ان کے پہلے الیکشن کے متعلق ابھی تک جو ٹرمپ کے اپوننٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میڈیا کے ذریعے انجینئرنگ جسے انجینئرڈ الیکشن آپ کہتے ہیں کہ جی رشین نے کیا تھا اور ٹرمپ کو انہوں نے جتوایا. چونکہ وہ ان کا ماننا ہے اور کسی حد تک ٹھیک ہے کہ امریکن کمپیریٹیولی ریلیٹیولی ایک ڈفر ٹائپ اور ایک ٹیمپرامنٹل سا آدمی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ امریکہ میں رہے تو اس سے امریکہ کو خطرہ لاحق رہے گا، اور امریکہ کو خطرہ لاحق رہے گا تو اس کے اپوننٹس جو ہے ان کی بہتری ہوگی. اب اگلی بات ایک جو اس سلسلے میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھیری یہ بتاتی ہے، اور جو ابھی تک کافی حد تک نا بات ویلڈ نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ امریکہ میں بڑی عمر کے لوگ، اچھا جب میں جہاں امریکہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر ویسٹرن کنٹریز بھی آ رہے ہیں، اس میں برطانیہ بھی آتا ہے، جرمنی بھی آتا ہے، فرانس بھی آتا ہے، اٹلی بھی آتا ہے. چونکہ ان لوگوں کا معیار کا زندگی کا معیار، ان کی فوڈ، ان کی میڈیسن، ان کا انوائرمنٹ، ان کا پانی بڑا سٹینڈرڈائزڈ ہے، تو وہاں پر جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے یعنی ایک ایوریج لائف ہے ایک بندے کی وہ 78-80 ایئرس تک ہے. اب اس میں جو گیس تھا ایک میں بات ذرا آرام سے سافٹ طریقے سے کر رہا ہوں کہ جب کبھی ویسٹرن کنٹریز میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے نا تو ان کی گورنمنٹ کے لوگ تھوڑا سا اس میں اچھا اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ جو سینئر سٹیزن ہوم میں ہماری یہ جو بوڑھی آبادی بیٹھی ہے نا، جو کہ ٹوٹل لائبلٹی ہے، چونکہ کام تو اب وہ کر نہیں سکتے کوئی، اچھا ان کو فوڈ دینا، ان کو میڈیکل کیئر دینا، اور پھر ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو میڈیسن دینا، ان کی کیئر کے لیے لوگ رکھنا، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاسپٹل بھی آکوپائی رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہماری کاسٹ سوشل سیکیورٹی کی یا دیگر شکلوں میں بہت زیادہ آتی ہے. اب اس میں جو الارمنگ بات ہے جو ابھی تک کا ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ کوئی 70 سے 75% لوگ جو ابھی تک امریکہ میں مرے ہیں وہ 70 ایئرز کی ایج سے زیادہ کے ہیں. اچھا جس طرح میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں تلخ ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر ابھی تک 80,000 بندہ مرا ہے تو اگر ہم اس کو راؤنڈ فگر کر کے 1,00,000 کرتے ہیں تو اس میں کوئی 70,000 بندہ وہ تھا جو امریکن اکانومی کے لیے، امریکن ہیلتھ بجٹ کے لیے ایک لائبلٹی تھا، ایک لائبلٹی. چونکہ وہاں پر کرائسس اس طرح سے ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ابھی لکیلی فیملی سسٹم ہے، ہم سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا گھر پر ہیں، ہم ان کی کیئر کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان رشتوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ہم بڑا ٹیریفائڈ فیل کرتے ہیں. لیکن مثلاً امریکہ کا جو ایوریج فیملی سائز ہے دیٹ از ہارڈلی 2.3. اور 2.3 کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ امریکہ کا ایک گھر جو ہے وہ 2.3 افراد پر مشتمل ہے. تو اس سے پہلے کہ عمران خان پر جس طرح لوگ ہنسے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری ویڈیو پہ ہنسیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 اگر 2.3 ہے تو اسے آپ 23 پر 1000 کر سکتے ہیں. یعنی اگر امریکہ میں 1000 گھر ہیں تو 1000 گھروں میں 23,000 افراد رہ رہے ہیں. اچھا اب چونکہ ایک اگر ہم اسے ریڈیوس کر کے 2 کر لیں تو ایک گھر کے اندر لوگ ہی 2 ہیں. اب وہ میاں بیوی ہیں یا چونکہ وہاں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہاں پر جو بچہ ہوتا ہے عام طور پر ماں اس کو پالتی ہے، تو اگر ماں اور اس کا ایک بچہ ہے تو اس سے پھر وہ جو پینک لیول ہے، سٹریس لیول ہے وہ بڑھتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کو کوارنٹائن کر دیا گیا اور اگر آپ کی فیملی میں 3 سے 4 لوگ ہیں، والد والدہ میں سے کوئی ایک ہے، بیوی ہے، کوئی بچہ ہے، بھتیجا بھانجا ہے، آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، سٹف لائک دس، ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں. اچھا پھر آپ کے ہاں سوشل بانڈز بڑے سٹرونگ ہیں، کزن کا، چچا کا، تایا کا، پھوپھی کا، خالہ کا،
حال احوال پوچھنے کا. یہ بڑا ایک نا وائٹل آسپیکٹ ہے جو میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور جس کے پاس یہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو وہ تو پھر مارا جائے گا. اور اسی لیے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بار بار یہ وارننگ دے رہا ہے کہ سوسائڈ ریٹ بھی بڑھے گا، اور پلس لوگ الکوہل حد سے زیادہ پئیں گے جو ایک سٹینڈرڈ لیول میڈیکل سائنس کہتی ہے، تو بھی ان کی اموات ہونے کا خدشہ زیادہ ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ امریکن اکانومی کو اور کیا جھٹکے لگے ہیں. اگرچہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے اور کچھ حوالے سے وہ مطلب گراؤنڈ لیول سے سٹرونگ ہے. مثال کے طور پہ گراؤنڈ لیول سے مراد یہ کہ ان کے پاس گندم اپنی ہے، ان کے پاس سبزیاں اپنی ہیں، پھل ان کے پاس اپنے ہیں. تیل تو خیر اب ویسے ہی مائنس میں چلا گیا ہے، تو واٹر کرائسس بھی ہے سچ وہاں پہ نہیں ہے. لیکن امریکہ کی تاریخ کا دوسرا بڑا بے روزگاری کا فگر سامنے آیا ہے. امریکہ میں 66 لاکھ لوگوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے اپلائی کیا ہے ٹو امریکن گورنمنٹ، اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اس کو اگر میں پرسنٹیج میں کنورٹ کروں تو یہ ان کے جو مطلب ابو 18 کے لوگ ہیں جو کمانے کی سٹیج میں ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ٹوٹل لیبر فورس کا 15% ہے. 2009 میں جب چند ماہ کے لیے ایک اکنامک ریسیشن آیا تھا امریکہ میں، تو یہ جو پرسنٹیج ہے یہ صرف 10% تھی. امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ 1929 کے جو ریسیشن تھا، ڈپریشن تھا، اس میں آیا تھا. اس وقت یہ 25% تھا. اب اتنے لوگوں کو ان امپلائمنٹ جو آنریریم ہے وہ دینا، ان کو پینک سے بچانا، اپنی اکانومی کو ٹریک پہ رکھنا، اور اچھا پھر امریکہ جیسے ممالک کا ایشو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہاں پر ایئر لائن کمپنیاں سب سے زیادہ تھیں، تو ایئر لائنز کی پرسنٹیج جو ایکٹیویٹی ہے وہ 20% بھی نہیں رہ گئی، 10% ہے. ایک اور ایک ایلیمنٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایڈڈ ویلیو. ایڈڈ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ایڈڈ ویلیو یہ ہے کہ ایک نئی گاڑی آئی ہے، گاڑی بظاہر 20 لاکھ کی تھی، اس کا کلر اچھا تھا، اس کے شیشے اچھے تھے، تو مارکیٹ میں جناب پتہ چلتا ہے جی وہ ماڈل تو آتے ہی جناب 20 کی جگہ 22 لاکھ کا ہو گیا ہے. آپ نے ایک اچھی جگہ پہ پلاٹ لیا ہے ڈیفنس میں، بیریا میں 1.5 کروڑ کا لیا تھا، پتہ چلا جی 4 سال کے بعد وہ تو 2 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو 20 سے 25% ڈی ویلیو ہو چکی ہیں پراپرٹیز. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز بتا رہا ہوں. یعنی اگر ایک گاڑی یا ایک پلاٹ جو 1 کروڑ روپے کا تھا، اس کو اب لوگ 75 لاکھ یا 80 لاکھ میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے. مختلف جگہوں پر جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چلو 80 لاکھ میں لے لو، بندہ منہ سے کہتا ہے جی 80 لاکھ میں لوں گا، تو اس کے بعد بھی وہ پھر کہتا ہے جی اچھا میں سوچوں گا. پھر اسی طرح سے گاڑی ہے، جو گاڑی وہ کہتے ہیں جی 65 لاکھ کی تھی، اگر ہم 45 لاکھ میں بھی دینے کو تیار ہیں تو نو باڈی از ریڈی ٹو بائی دس. سو سیلنگ اینڈ بائنگ یعنی ٹریڈ جو ہے، ماں سوائے ان پروڈکٹس کے. اچھا دیکھیے نا پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں، کچھ لگژری پروڈکٹس ہوتی ہیں لائک الیکٹرانکس کی جو مارکیٹ ہے، آپ کی ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، ایئر کولر، پنکھے، ان کا وہ سیشن جو یہ سیشن ہے یا سیزن ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ ڈوب چکا ہے. لوگ صرف ایک چیز سے کنسرن ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ گھر میں فوڈ آئٹمس ہونی چاہیے، آٹا ہونا چاہیے، چاول ہونا چاہیے، بھلے اچار ہی ہو، یا دودھ ہونا چاہیے. نئے کپڑے خریدنے کا کوئی نہیں سوچ رہا، نئے جوتے خریدنے کا کوئی نہیں سوچ رہا. اب یہ نیچرل تھا یا مین میڈ تھا یہ بات ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ایک اصل عالمی جنگ کہ جس نے دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں کو گھیرا ہوا ہے، یہ پینک ہے. پینک دو طرح سے. اچھا ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
پہلے لوگوں کا پینک یہ تھا کہ کیا ہم زندہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. اچھا اس میں سے لوگ نکل گئے چونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ یار جس کو بہت ایکیوٹلی جکڑ لے تو وہ تو روٹین میں بھی نمونیا جس کو ہو گیا جی وہ جاتا رہا. تو اب جو سیکنڈ فیز ہے پینک کی وہ عید کے بعد پتہ چلے گی، خاص طور پہ پاکستان میں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا رمضان کا مہینہ آیا، یہ پھر ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے تو ایوری باڈی از بزی. صبح سحری کی، اللہ توبہ کی، افطاری کا ٹائم ویٹ کیا، ظہر کو اٹھے، عصر کو اٹھے. یہ پتہ چلے گا جب عید کے بعد کاروباری زندگی کے امور شروع ہوتے ہیں، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور فی الحال کرونا ٹوٹل وائپ آؤٹ ہوتا نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور بہت سارے جو ان آنسرڈ کوسچنز ہیں کہ پھیلایا گیا کہ خود پھیلا، اور سب سے اہم بات کہ یو ایس چائنا کے اندر یہ دونوں ممالک اس ایک وار لائک سچویشن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، اور اس میں سے کون ونر بن کے نکلتا ہے، اور وہی پھر طے ہوگا کہ وہی پھر دنیا کی اصل سپر پاور ہوگا. اس کے لیے ہمیں ابھی کچھ مزید جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ساری کیوریز جو کوسچنز مجھے آئے میں نے ان کے حوالے سے یہ سی ایس ایس کے لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے. ایگزام تو بہرحال ہوگا، اور اب تو سنا ہے ایک اسپیشل سی ایس ایس بھی ہونے جا رہا ہے. اپنے کوسچنز، اپنے پوائنٹس کو فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. اسی حوالے سے بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے تو عنقریب 2-3 دن میں بقیہ امور کے ساتھ پھر ایک ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور ایک سینگ میں آپ کو کہوں گا کہ ڈینجر از obvious بٹ فیئر از اے چوائس. سو ڈونٹ بی فیئرفل. تھینک یو ویری مچ.